اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ التشبیہ الذی حذفت منہ العادات یسمى، کہ وہ تشبیہ جس میں حرف تشبیہ ذکر نہ کیا گیا ہو پھر ایسی تشبیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا فرسٹ کہ المؤکد، وہ تشبیہ جس میں حرف تشبیہ ذکر نہ کیا گیا ہو، کاف کا انا یا دیگر جو بھی ادات تشبیہ ہیں وہ ذکر نہ کیے گئے ہوں، تو پھر ایسی تشبیہ کو تشبیہ المؤکد کہا جاتا ہے۔ اگر ذکر کیا ہوگا تو مرسل کہلائے گی، اور اگر ادات تشبیہ ذکر نہ کیا گیا ہو، حذف ہو، تو پھر وہ تشبیہ تشبیہ المؤکد کہلائے گی۔ اس کے بعد ہے التشبیہ الذی حذفت منہ وجہ الشبہ۔ اب پہلے تو تھا کہ ادات تشبیہ کے لحاظ سے کہ اگر ذکر کیا گیا ہو تو مرسل کہلائے گی، اور اگر ادات تشبیہ ذکر نہ کیا گیا ہو تو پھر وہ مؤکد کہلائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ اگر تشبیہ میں تشبیہ الذی حذفت منہ وجہ الشبہ، کہ اگر تشبیہ میں وجہ شبہ جو ہے، جس وجہ سے ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ وجہ ہی ذکر نہ کی گئی ہو، تو پھر ایسی تشبیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس فرسٹ کہ المجمل، وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ ذکر حذف کی گئی ہو، اسے تشبیہ المجمل کہتے ہیں، وجہ شبہ کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ یہ آگے اگزامپل آ رہے ہیں، اشعار آ رہے ہیں، ان میں سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے کہ التشبیہ الذی ذکر فیہ وجہ الشبہ یسمى، وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ ذکر کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اس تشبیہ کو تشبیہ المفصل کہتے ہیں۔ اردو میں اس طرح کی زیادہ جو ہیں وہ اقسام ذکر نہیں کی جاتی، لیکن عربی میں زیادہ تر یہ فوکس کیا جاتا ہے، اس کی اقسام زیادہ ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو یہ تشبیہ الذی ذکر فیہ وجہ الشبہ یسمى المفصل، جس تشبیہ میں وجہ شبہ ذکر کی گئی ہوگی وہ مفصل کہلاتی ہے۔ اس کے بعد کہ تشبیہ الذی حذفت منہ العادات و وجہ الشبہ یسمى، کہ وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ بھی ذکر نہ کیا گیا ہو اور وجہ شبہ یہ بھی ذکر نہ کی گئی ہو، تو پھر وہ تشبیہ کیا ہوگی؟ یہ تشبیہ بلیغ کہلائے گی۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، اور یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، 2019 میں بھی پوچھا گیا اور 2020 میں بھی یہ پوچھا گیا ہے۔ تشبیہ بلیغ وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ بھی نہ ذکر کیا گیا ہو اور دوسرا وجہ شبہ بھی ذکر نہ کی گئی ہو، وہ تشبیہ بلیغ کہلاتی ہے، کہ یہ سب سے اس کی بہتر قسم ہے تشبیہ کی۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، جو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تشابہ، ایک ہوتی ہے تشبیہ۔ تشابہ اور تشبیہ میں فرق یہ ہے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی اس کنویں کے پانی کی طرح ٹھنڈا ہے، تو یہ اگر ہم کہیں گے تو یہ تشبیہ نہیں ہوگی کہ آپ نے ایک پانی کو دوسرے پانی سے تشبیہ دی، یہ تشبیہ نہیں کہلائے گی بلکہ یہ تشابہ کہلائے گا، کہ دونوں میں شراکت ہے، صرف ایک ہی وصف پایا جاتا ہے کہ جیسے اس کنویں کا پانی ٹھنڈا ہے اسی طرح فلاں دوسرے کنویں کا بھی پانی ٹھنڈا ہے۔ لیکن تشبیہ وہ ہوتی ہے، تشبیہ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جس چیز سے جو آپ کا مشبہ بھی ہے، جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، اس میں وہ چیز وہ وصف زیادہ پایا جائے۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ الماء کالثلج، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو برف میں وہ وصف ٹھنڈک کا سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، تو پھر پانی کو آپ نے اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے پانی کو برف سے تشبیہ دی۔ ٹھنڈا تو ہے پانی، لیکن جب برف سے تشبیہ دی تو پھر ایسے آپ نے کہا کہ کیونکہ برف میں وصف جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ یا کوئی اپنا مثال کے طور پہ کوئی والدہ اپنے بچے کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا پھول ہے یا چاند کی مانند ہے، یا میرا بیٹا چاند ہے یا چاند کی مانند ہے، تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا کہ چاند میں جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ ہے اور بیٹے میں وہ خوبصورتی کم ہے۔
تو جس چیز کو بھی آپ تشبیہ دیں گے، پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہم جس چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں تو اس میں وہ وصف جو ہے وہ زیادہ پایا جائے، اس میں خوبی اور کمال، کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اس کے جو کسی کو مثلا تشبیہ دی جا رہی ہے اس کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی کے ساتھ، تو گلاب کی پتی میں جو وصف ہے نرمی اور اس کا نزاکت کا، وہ ہونٹوں سے زیادہ ہے، تو یہ تشبیہ کہلائے گی. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا، یہ اس میں ذکر نہیں کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ مثلا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ تشبیہ اور تشابہ میں کیا فرق ہے. تو 5 چیزیں ہم نے اس میں ڈیفینیشن جو ہیں وہ ڈسکس کی ہے. سب سے پہلے یہ کہ وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ ذکر کیا گیا ہو وہ تشبیہ مرسل کہلاتی ہے، اور وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ ذکر نہ کیا گیا ہو وہ تشبیہ مؤکد کہلاتی ہے. اسی طرح جس تشبیہ میں وجہ شبہ حذف کی گئی ہو، ذکر نہ کی گئی ہو، وہ مجمل کہلائے گی. اور جس تشبیہ میں وجہ شبہ ذکر کی گئی ہوگی وہ مفصل کہلائے گی. اور وہ تشبیہ کہ جس میں دونوں چیزیں ادات تشبیہ اور وجہ شبہ یہ دونوں حذف ہوں، ایسی تشبیہ کو تشبیہ بلیغ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 1-2 اشعار ہیں، انہی کے ریلیٹڈ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، کہ اذا نلت منک الوزہ، یہ ودہ ہے اصل میں، وزہ لکھا ہوا ہے. فالمال حیین اذا نلت منک الودہ فالمال حیین وکل الذی فوق التراب تراب. کہتا ہے کہ اذا نلت منک الودہ، جب مجھے تم سے، اذا نلت جب میں حاصل کر لوں گا، جب پا لوں گا، منک الودہ تمہاری محبت کو حاصل کر لوں گا، فالمال حیین پھر مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مال میرے لیے بیکار ہے. کہ مراد اسے یہ ہے کہ تو مجھ کو مال و دولت سے بڑھ کر ہے، جب تیرا پیار یا تیرا ساتھ مجھے مل جائے گا تو پھر میرے لیے مال یا پیسہ دولت وہ کچھ معنی نہیں رکھتا. وَكُلُّ الَّذِي اور جو کچھ بھی ہے، فوق التراب تراب جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سب مٹی ہے. جی جی بالکل. وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ اور جو کچھ بھی ہے زمین پر وہ سب مٹی ہے. فوق التُّرَابِ تُرَابُ. اب اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ یوجد فی ھذا البیت، اس مثال میں یا اس بیت میں کیا کون سی تشبیہ استعمال کی گئی ہے؟ تشبیہ بلیغ ہے یا کہ تشبیہ مفصل ہے، تشبیہ مؤکد یا کہ تشبیہ مرسل؟ سب سے پہلے ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ ادات تشبیہ تو ذکر نہیں کیا گیا. اگر اس میں ادات تشبیہ ذکر ہوگا تو پھر یہ تشبیہ مرسل کہلائے گی. تو اذا نلت منک الودہ فالمال حیین وکل الذی فوق التراب تراب. تو اس میں کہیں بھی کأنہ یا کاف جو ہے حرف ادات تشبیہ وہ ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ مرسل کی کیٹیگری سے نکل جائے گی. اس کے بعد وجہ شبہ بھی نہیں ذکر کی گئی کوئی بھی، اذا نلت منک الودہ فالمال حیین. اور دوسرے جو مصرع ہے الشطر الثانی میں بھی کوئی چیز ذکر نہیں کی گئی، تو وجہ شبہ. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں حذف ہیں، ادات تشبیہ بھی ذکر نہیں کیا گیا. اور دوسرے مصرے میں اگر آپ دیکھیں گے پہلے کو چھوڑ کر کہ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ مٹی ہے. اب اس نے جو زمین کے اوپر ہیں چیزیں، مثلا اس میں پھل پھول درخت جو کچھ بھی ہے چیزیں، اس کو مٹی سے تشبیہ دی. مٹی نیچے ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ درخت، کھیت کھلیان جو کچھ بھی ہے چیزیں. اب اس نے مٹی سے تشبیہ دی ہے اوپر والی چیزوں کو جو زمین کے اوپر ہیں. تو اس میں اس نے نہ تو حرف تشبیہ استعمال کیا اور نہ ہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں وہ زمین کے جو اوپر چیزیں ہیں، وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ جو کچھ زمین کے اوپر ہے تراب وہ سب مٹی ہے، کہ اس نے کیوں جو اوپر والی چیزیں ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، کچھ بھی، اس کو مٹی سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے، وجہ ذکر نہیں کی. تو اس میں دونوں چیزیں حذف ہیں، ایک تو ادات تشبیہ بھی ذکر نہیں کیا گیا، دوسری وجہ شبہ جو ہے وہ بھی ذکر نہیں کی گئی.
تو اس لیے وہ تشبیہ جس میں دونوں چیزیں حذف ہوں، ذکر نہ کی گئی ہوں، وہ تشبیہ تشبیہ بلیغ کہلاتی ہے کہ یہ بہت عمدہ بلیغ تشبیہ ہے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ تشبیہ البلیغ، یہ تشبیہ بلیغ کی مثال ہے۔ آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی پوچھی جاتی ہیں کہ تشبیہ کوئی شعر، یہاں تو وہ خود شعر سنائیں گے اساتذہ، شعر سنا کے کہیں گے کہ آپ اس میں سے بتائیں یہ تشبیہ کی کون سی قسم ہے، یا پھر کہیں گے کہ تشبیہ کی فلاں جو اپنا ڈیفینیشن بتائیں، تشبیہ مرسل کیا ہے یا تشبیہ مجمل کیا ہے، اور پھر ساتھ کہیں گے کہ کوئی شعر سنائیں۔ میرا اسلامیات کا انٹرویو تھا ایک ادھر یونیورسٹی میں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہنے لگے کہ عمر بن کلثوم کا آپ نے ایم اے عربی کیا ہوا ہے، عربک ہے، تو عمر بن کلثوم کا شعر سنائیں۔ تو میں نے اس کا جو مطلع تھا قصیدے کا وہ سنایا، علی حبی بصحنک فاصبحین ولا تبکی خمور الانظارین۔ تو اس کے بعد وہ مشعشعۃ کأن الحس فیہا اذا ما الماء خالطہا سخینہ۔ تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ نے سنا دیا ہے، اب اس کے ریلیٹڈ کہ جس میں شراب کے اوصاف ذکر کیے گئے ہوں اردو میں بھی کوئی شعر سنائیں۔ تو پھر میں نے سوری کیا، معذرت کی کہ وہ فوراً آپ جو ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ کہتے ہیں، کسی اور نے بھی تو کوئی شاعری کی ہوگی نا شراب کے بارے میں، اگر اس کا قصیدہ جو ہے عمر بن کلثوم کا وہ اس سے شروع ہو رہا ہے، شراب سے، شراب کے اوصاف بیان کیے۔ اور یہ بھی ایک یاد رکھیے کہ جتنے بھی معلقات ہیں یا دیگر شعراء ہیں عربوں کے، انہوں نے جب بھی اپنے قصیدے کا آغاز کیا تو اپنے محبوب یا جو بھی اس کا دوست تھا اس کے گھر سے، اس کے در و دیوار سے اس کا آغاز کیا ہے مطلع کا، قصیدے کا۔ لیکن اس کے برعکس عمر بن کلثوم نے اپنے قصیدے کا آغاز شراب سے کیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، مثلا یہ جو اشعار ہیں مثلا، تو اس طرح کی ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا اور کوشش کیجئے کہ ایک جو شعر ہے وہ لازمی یاد کریں، یہ آسان ہے، اس کو کوشش کریں یہی کر لیں تشبیہ بلیغ میں۔ اس کے بعد ہے کہ کأنہ النہار نہار الظاہر والقمر باہر الذی لا یخفی علی کل ناظر یوجد فی ہذہ العبارہ۔ اس عبارت میں کون سی مثال ہمیں مل رہی ہے؟ کأنہ، گویا کہ وہ ہے النہار الظاہر، کہ وہ دن کی طرح روشن ہے، والقمر باہر، اور وہ چاند کی طرح روشن ہے، عیاں ہے۔ نہار الظاہر سے مراد عیاں بھی ہے، والقمر باہر، اور چاند کی طرح چمکدار ہے، الذی وہ، لا یخفی جو مخفی نہیں ہے، علی کل ناظر جو دیکھنے والوں سے کسی بھی طور پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ شاعر اس میں اپنے محبوب کا یا اس کا دوست کا وصف بیان کر رہا ہے کہ وہ دن کی طرح روشن ہے، چاند کی طرح چمکتا ہے، چمکتا ہوا چہرے والا ہے، اس کا چہرہ ہے الذی لا یخفی علی کل ناظر، کہ وہ کسی بھی دیکھنے والوں سے کسی میں بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یوجد فی ہذہ العبارہ، اس عبارت میں تشبیہ کی کون سی ذکر کی گئی ہے؟ التشبیہ المرسل، المجمل، التشبیہ المرسل والمفصل، التشبیہ المؤکد۔ تو اس میں دو آپشن ہیں کہ التشبیہ المرسل تشبیہ المرسل المجمل، کہ دو تشبیہات اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی التشبیہ المرسل، تو تشبیہ المرسل کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ ڈسکس کیا کہ تشبیہ المرسل وہ ہوتی ہے الذی ذکر فیہ ادات التشبیہ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادات تشبیہ کون سا ہے۔ تو اس کا فرسٹ جو ہے کأنہ، گویا کہ وہ ہے، تو کأنہ جو ہے یہ حرف تشبیہ، ادات تشبیہ ہے، تو یہ اگزامپل ہوگی تشبیہ المرسل کی۔ لیکن دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجمل کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور تشبیہ مجمل وہ ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شبہ ذکر نہ کی گئی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر اس میں کوئی وجہ شبہ ذکر کی گئی ہے یا مثلا سے خالی ہے یہ کأنہ النہار الظاہر والقمر باہر۔ اب اس کو دن کی روشنی سے اور چاند کی چاندنی سے تشبیہ تو دی گئی ہے اور ادات تشبیہ ذکر ہوا ہے، لیکن
الذی لا یخفی علی کل ناظر، لیکن اس میں وجہ شبہ ذکر نہیں کی گئی کہ کیوں اس کو دن کی روشنی کے ساتھ اس کے چہرے کو، یا اسے چاند کے ساتھ، چاند کی روشنی کے ساتھ، چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس کی وجہ ذکر نہیں کی گئی۔ تو وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ ذکر نہ کی گئی ہو وہ مجمل کہلاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ التشبیہ المرسل والمجمل، کہ یہ جو اوپر حاضح العبارہ، یہ جو عبارت ہے اس میں تشبیہ مرسل اور تشبیہ مجمل یہ دونوں وصف پائے جاتے ہیں، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، اس لیے کہ اس میں کأنہ ہر ادات تشبیہ ذکر کیا جی گیا ہے، اس لیے یہ مرسل کی مثال ہے، اور وجہ شبہ ذکر نہیں کی گئی تو سر جی، سوری ٹو انٹرپٹ جی سر، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اوپر والی عبارت میں ہے نا کہ وہ دن کی طرح روشن نہیں، اس نے بتایا ہے نا اس میں ناظرین کے کلی ناظرین کے کسی دیکھنے والے پہ کچھ چھپتا نہیں ہے، تو وجہ شب تو بتا رہے ہیں، پھر یہ مفصل نہیں ہوگا مرسل اور نہیں، مفصل؟ اس میں دیکھیں نا مثلا مجھے کأنہ کنفیوژن ہو النہار رہی ہے اس ظاہر، میں۔ وہ دن کی طرح ہے، والقمر الباہر، وہ کیوں ہے اس کے بارے میں؟ جی وجہ کیا ہے، کیوں اس کو مثلا اس سے تشبیہ دی جی جا رہی ہے دن کی کانا روشنی اور قمر سے؟ وجہ ابھی ذکر نہیں ہوئی، اوپر فرسٹ جو مصرع ہے نا الشطر الاول میں وہ مثلا ذکر نہیں کیا گیا، وجہ شب ذکر نہیں کی گئی ابھی، جی لیکن اس کے اوپر بعد تو نہیں ذکر ہوئی، کیا؟ اوپر تو ذکر نہیں ہوئی نا، جی لیکن نیچے ذکر ہو گئی ہے، نیچے ذکر نہیں ہو گئی ہے الذی لا یخفی علی کل ناظر، نیچے انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ وجہ شب کیا ہے، یہ اس کی وجہ نہیں بتا رہے بلا، یہ وجہ نہیں یہ بنے کیا گی، ترجمہ بن رہا ہے اس کا؟ اس میں وجہ نہیں بنے گی، یہ اس میں یہ ہے کہ الذی وہ لا یخفی اچھا علی کل ناظر، وہ دیکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے، یا الذی لا یخفی علی کل ناظر، وہ دیکھنے والوں سے پوشیدہ جی، نہیں ہے۔ یعنی اوپر والی بات کی اچھا وضاحت یہ دے رہے ہیں کہ جیسے دن وجہ طلوع ہوتا ہے یا تشبیہ چاند نہیں طلوع بن ہوتا ہے رہی۔ تو وہ دیکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں رہتا، لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ جی ٹھیک اس ہو میں گیا، دوسری اگزامپل دیکھیں، جزاک اللہ۔ مثلا کلام فلان کالشہد فی الحلاوتی، مثلا یہ میں اس کی اب بات کرنے لگا ہوں دوسری کی جس میں وجہ شب ذکر کی گئی ہوگی، وہ مفصل کہلائے گی کہ کلام فلان یا کلام زید، زید کا کلام کالشہد فی الحلاوتی، کہ حلاوت میں اس کا جو زید کا کلام ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہے، تو اس میں آئے گی دوسری جو ہے یہ اس کی تشبیہ کی مفصل کی، اس میں وجہ شب ذکر کی گئی ہے کہ حلاوت جو ہے کہ اس کا جو کلام جو ہے وہ اس زید کا کلام زید کا شہدی، شہد کی طرح ہے، کیوں؟ فی الحلاوتی، تو حلاوت جو ہے یہ اس کو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ نرمی کو اس کے مٹھاس کی وجہ سے، تو اس طرح یہ آگے ساری چیزیں آئیں گی، ان کو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ اگر نہ بھی ہو بالفرض آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو ایک ہمارے پاس چیز ہے وہ سمجھ لیں کہ جی ادھر دیکھیے کہ التشبیہ المرسل ہے اور مفصل میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کی وجہ ہوگی، مفصل کے لیے ضروری ہے کہ وجہ شبہ ذکر کی جائے، جی ذکر کی گئی ہو، جی جی ذکر کی ذکر کی جائے، گئی ہو، تو اس میں اب ہم ڈھونڈ جی رہے ہیں کہ وہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ذکر کی گئی ہے وجہ۔ جی میں یہیں پہ کنفیوز ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ الذی جی لا یخفی جو ہے یہ وجہ شب ہے۔ یہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کی طرف اللہ زی جو ہے وہ اس میں موصولہ اس کی طرف لوٹ رہا ہے کہ وہ دیکھنے والوں سے مخفی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد ہے کہ زرنا حدیقتاً کا انہا الفردوس ہو، اب یہ دیکھیں اس میں آئے گی وجہ شب، جیسے وہ برملا ہوگی اور مثلا جو حروف ہے اس کے نظر آئے گی یہ کہ زرنا حدیقتاً کا انہا الفردوس فی الجمال والبہائی یوجد فی ہذہ الجملہ، ہم نے کہتے ہیں کہ گلستان کی حدیقتاً باغ کی سیر کی کا انہا الفردوس، گویا کہ وہ فردوس اس کا نظارہ پیش کر رہا تھا جنت کا، فی الجمالی جمال میں، والبہائی اور اس کی جو، تو یوجد فی ہذہ الجملہ، تو اس جملے میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کیا چیز ذکر کی گئی ہے،
تشبیہ المرسل مفصل ہے یا کہ تشبیہ المرسل مجمل ہے، اسی طرح جو آگے آن ورڈ انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلی بات وہی کہ زرنا حدیقتاً کانہ الفردوس، گویا کہ وہ فردوس ہے، وہ جنت ہے، جنت کی مانند تھا وہ، اس طرح اس کی خوبصورتی تھی۔ تو کأنہ ذکر کیا گیا ہے، ادات تشبیہ ہے، تو جس میں یہ ذکر کیا جائے وہ مرسل کہلائے گی۔ تو پہلی بات تو کلیئر ہے کہ تشبیہ المرسل۔ اب انہوں نے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں یہ تشبیہ المرسل مفصل ہے، تو مفصل کے لیے ضروری ہے کہ وجہ شبہ بھی ذکر کی گئی ہو۔ تو اس نے اس کو باغ کو جنت کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ وجہ کیا ہے؟ کاف حرف تشبیہ بھی ہے اور فردوس کے ساتھ تشبیہ بھی دے دی گئی، لیکن ابھی تک اس نے وجہ شبہ ذکر نہیں کی۔ تو اب یہ وجہ جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے فی الجمال والبہائی، کہ خوبصورتی میں وہ اس طرح تھا باغ، جب ہم اس کی زیارت کو نکلے، اس کو وزٹ کے لیے نکلے، سیر کے لیے، کہ جیسے کہ جنت خوبصورت ہے، وہ اپنی خوبصورتی میں ایسا تھا، جمال میں، خوبصورتی میں، جیسے جنت ہے، فردوس ہے۔ تو یہ جو فی الجمالی ہے، یہ اس میں وجہ بتا دی گئی ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے اس نے اس باغ کو جنت سے، فردوس سے تشبیہ دی ہے۔ تو کاف حرف تشبیہ آ جائے گا تو مرسل کہلائے گی، اور وجہ شبہ ذکر کر دی کی گئی ہے تو اس لیے یہ مفصل کہلائے گی۔ اب دوسرے اور بھی آپ اگر اگزامپل دیکھیں گے تو اسی طرح آپ کو ملیں گی، جیسے پہلے میں نے ذکر کی ہے کہ کلام فلان جی جی فی الحلاوہ، تو جو فی ہے یہ بھی مثلاً آئے گا، یہ برملا الفاظ آپ کو ملیں گے۔ باقی بہت سی اقسام ہے اس کی، بہت سی اشعار ہیں، اس میں مسئلہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ایک یا دو جو اشعار ہیں آسان ہیں ان کو یاد کر لیں فقط، اور ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ اگر 2 3 4 کی طرف نکلیں گے تو پھر وہ دوسرے تیسرے دن بعد جو ہے وہ کنفیوز ہو کے وہ مشکل ہو جائیں گی چیزیں۔ سر اس کی صحیح مثال ایسے نہیں بنے گی کلام فلان کالعسل فی الحلاوت؟ جی دوبارہ رپیٹ کیجیے گا۔ جی جی میں کہہ رہا ہوں جی یہ اس کی درست مثال ایسے صحیح نہیں بنے گی کلام زید کالعسل فی الحلاوت؟ کل اصلی یہ بھی ٹھیک، ہاں جی کل اصلی فی الحلاوت ایسے بھی بن سکتا ہے، شہد کی بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے، شہد بھی کیا مثلا لکھا ہوا جو میں نے مثلا کیا ہے، تو کل اصل بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں غلط نہیں ہے، فی الحلاوت یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے یہ۔ تو آج جو ہے تقریباً ہم نے اس میں سے اس کی جو اگزامپل ہیں وہ اسٹڈی کی ہیں کہ مرسل تشبیہ مرسل کون سی ہے، اور تشبیہ مجمل کون سی ہے، مؤکد اور مفصل، اور تشبیہ بلیغ، اور ان کی جو ہے وہ 3 ہم نے اشعار اس میں سے کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو ہے اس سے نیکسٹ پھر اس میں تشبیہ تمثیل اور دیگر چیزیں ڈسکس کریں گے۔ جی آپ سب ایک پیج ہوگا دوسرا آپ کے پاس لغہ والادب میں سے، وہ کروا دیں شو، کچھ جنرل سی چیزیں ڈسکس کر لیں۔